بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے درود پاک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ہمارا جو آج کا موضوع ہے نا بڑا ہی دلچسپ ہے، جس کا نام ہے زندگی گزارنے کے چند سنہری اصول۔ تو بچوں کے ساتھ ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، اور اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو کوشش کر کے ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، اور اگر ہو سکے تو ہمارے اس یوٹیوب چینل کو آپ لوگ سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو روٹین کے ساتھ اچھی ویڈیوز ملتی رہے۔ ایک تحریر میں نے پڑھی تھی جو بڑی منفرد سی تھی، میرے دل کو بہت لگی، میں نے کہا چلو آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ وہ کہتا ہے 40 سال کی عمر تک آپ کو یہ چیزیں سیکھ لینی چاہیے اور اپنے اوپر اپلائی کر لینی چاہیے۔ کوئی آپ سے زیادہ پیسے کماتا ہے یا وہ اپنے لیے کماتا ہے، اس لیے ریس میں مت پڑے، آپ اپنی زندگی پر فوکس کریں۔ خلفشار کامیابی کا سب سے بڑا قاتل ہے، یہ آپ کے دماغ کو جامد اور تباہ کر دیتا ہے۔ ایسے لوگوں سے مشورہ مت کریں جو وہاں تک نہیں ہے جہاں تک آپ جانا چاہتے ہیں۔ کسی بھی ایسے بندے سے مشورہ مت کریں جس کا دماغ چھوٹا ہو، کیونکہ آپ کی سوچ اونچی ہونی چاہیے۔ کسی چھوٹے دماغ والے سے مشورہ کریں گے نا تو آپ کو چھوٹے چھوٹے مشورے دے گا، ہو سکتا ہے غلط مشورے دے دے۔ کسی ایسے بندے کے پاس مت بیٹھے جو گندے ذہن کا ہو، غلط ذہن کا ہو۔ کوشش کر کے اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھا کریں، اور جن کی اڑان اونچی ہے نا، جن کے منصوبے اچھے ہیں، اونچے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھا کریں۔ کوئی بھی آپ کو مسائل سے نکالنے نہیں آئے گا۔ آپ کی زندگی 100% آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ کی موٹیویشن کے لیے 100 کتابیں بھی کم ہیں، کتابوں کو پڑھتے جائیں، آپ کا دماغ کھلتا جائے گا۔ ہمارے ایک جاننے والے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھے جب بھی فارغ ٹائم ملتا ہے نا، میں کتابیں کھول کے بیٹھ جاتا ہوں۔ موبائل صرف اور صرف صبح 1 گھنٹہ یوز کرتا ہوں یا رات کو 1 گھنٹہ یوز کرتا ہوں۔ 24 گھنٹے میں صرف اور صرف 2 گھنٹے موبائل کے، کیونکہ آج کل ٹیکنالوجی کا دور ہے، لوگوں نے رابطے کرنے ہوتے ہیں صرف اور صرف اس مجبوری کی وجہ سے۔ باقی وہ کہتا ہے دن کے کم از کم 6 سے 8 گھنٹے میں کتابیں پڑھتا ہوں۔ البتہ اگر آپ ڈسپلن اختیار کریں اور ایکشن میں رہیں وہی کافی ہوگا۔ پریشان نہ ہوں اگر آپ ڈاکٹر نہیں بن سکے، اگر آپ وکیل نہیں بن سکے، اگر آپ انجینئر نہیں بن سکے۔ اگر چیز پہچاننا سیکھ جاتے ہیں نا تو اگلے 90 دنوں میں آپ پہلے سے زیادہ پیسے کما سکتے ہیں۔ لیکن 3 مہینے کا ٹارگٹ لے کے چلے نا کسی بھی چیز کو سیکھ کے، تو آپ کم از کم اتنے خود مختار ہو جائیں گے کہ آپ خود پیسے کما سکتے ہیں۔ کوئی بھی آپ کی پرواہ نہیں کرتا، لہذا شرم اور جھجک چھوڑ دیں۔ میں اپنی بات کرتا ہوں، جب میں یوٹیوب کی ویڈیوز بنانے لگا نا تو مجھے لوگوں نے کہا کہ یار احمد کس چکر میں پڑ گیا، فضول چیز ہے، تمہارے پاس ٹائم کس طرح آتا ہے؟ تم ارلی مارننگ شاپ پہ جاتے ہو اور رات کو دیر سے آتے ہو، تمہارے پاس ٹائم کس طرح نکلتا ہے؟ فضول چیز ہے، اس کو چھوڑو، کس کام میں لگ گئے ہو؟ مگر نہیں، الحمدللہ آج بھی ڈٹ کر لگا ہوں اور انشاءاللہ تعالی ڈٹا رہوں گا۔ میں نے اپنے پہلے دن کہا تھا کہ اگر مجھے کوئی بھی ایک بندہ بھی نہ دیکھے نا تو میں انشاءاللہ اپنے ارادے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، کیونکہ میں نیکی کی دعوت لے کے چلا ہوں۔ انشاءاللہ اچھی ویڈیوز لوگوں تک پہنچاؤں گا۔ چلو اگر میری ایک بھی بات سے کوئی ایک بندہ بھی کچھ سیکھ گیا تو انشاءاللہ اس کا بھی فائدہ ہوگا اور میرا بھی فائدہ ہوگا۔ کوئی بھی اگر آپ کے ساتھ زیادتی کرے نا، کوئی بھی بندہ آپ سے زیادہ آگے بڑھنے کی کوشش کرے یا آپ کے ساتھ زیادتی کرے، تو کبھی بھی اس کے ساتھ مقابلہ نہ کرے کہ تو نے یہ کیا میں تجھے یہ کر دوں گا، بالکل نہیں، صرف اور صرف کام کریں۔ تمباکو نوشی آپ کی زندگی میں انتہائی گندی عادت ہے، اس عادت کو اپنی زندگی سے نکال دیں۔ یہ صرف اور صرف آپ کی سوچ کو کم کرے گی اور آپ کی توجہ کو کم کرے گی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ سگریٹ پی کے ہمارا دماغ کم کرتا، میں کہتا ہوں نہیں، سگریٹ پی کے ان کا دماغ کام نہیں کرتا، ان کا دماغ صرف اور صرف صفر ہو جاتا ہے۔ بس ان کو ایسے لگتا ہے کہ پتہ نہیں سگریٹ پی کے ہمارا دماغ چلتا ہے۔ اور لوگوں کو صرف اپنے بارے میں اتنا بتائیں جتنا لوگ آپ کے بارے میں جان سکتے ہیں، زیادہ بتانا آپ کے لیے نقصان دہ ہے۔ اپنی رازداری کا خیال رکھیں۔
سکون سب سے بڑی چیز ہے اور ڈپریشن سب سے بڑی بیماری ہے۔ اپنی طاقت آزمائیں اور روز بروز خود کو چیلنج دیں، خود کو چیلنج، صبح چیلنج دے کے نکلے کہ میں نے آج سارا دن میں یہ کام کرنا ہے، اور کوشش کریں کہ شام تک اس کام کو مکمل کریں۔ اگر نہیں بھی ہو سکتا تو پریشان نہیں ہونا، یہ دل نہیں چھوڑنا کہ لو جی مجھ سے یہ کام ہو نہیں سکا، کوئی بات نہیں، اپنے آپ کو متحرک رکھنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو پھینکے مت، اور کوشش کریں کہ یہ جو شراب نوشی ہے نا، یہ انتہائی گندی عادت ہے اور ہمارے مذہب میں حرام بھی ہے، اس کے قریب بھی مت جائیں اور اس کو چھوڑ دیں۔ اپنے ہوش اور حواس قائم رکھیں، کیونکہ جب بندہ شراب پی لیتا ہے نا، اس کے ہوش اور حواس قائم نہیں رہتے اور اس وقت اس آدمی سے بدتر بندہ کوئی بھی نہیں ہوتا۔ اپنے معیار کو بلند رکھیں اور کسی چیز کے لیے بس نہ کریں صرف اسے اس لیے کہ وہ آسانی سے دستیاب ہے۔ کسی بھی چیز کو اپنے اوپر یہ نہ کریں کہ لو جی مجھے آسانی سے دستیاب ہے تو میں اس کے لیے خوار ہوتا بھی ہوں، ایسا کام نہ کریں۔ آپ جو خاندان بناتے ہیں وہ اس خاندان سے زیادہ اہم ہے جس سے آپ باتے ہیں۔ خود کو 99.9 ذہنی مسائل سے بچانے کے لیے ذاتی طور پر کسی سے کچھ نہ لینے کی تربیت کریں۔ بلا وجہ ہر کسی کے آگے ہاتھ مت پھیلائیں کہ یار مجھے یہ دو تو میں یہ کروں گا، یار مجھے یہ دو۔ کوشش کریں اپنے آپ کو قائم و دائم کریں۔ بعض اوقات انسان کی زندگی میں کچھ مسائل ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے انسان کو کچھ لینا دینا پڑ جاتا ہے، مگر کوشش یہ کریں کہ اس کو بروقت عطا کریں۔ اپنے معیار کو، اپنی زندگی کے معیار کو اونچا رکھیں، اپنے سٹیٹس کو برقرار رکھیں۔ سٹیٹس یہ نہیں ہے کہ آپ بہت امیر ہیں، آپ کے پاس لگژری گاڑیاں ہیں، نہیں، آپ مناسب طبقے میں رہ کر بھی اپنے سٹیٹس کو برقرار رکھ سکتے ہیں۔ آپ کا اٹھنا بیٹھنا اگر سیاسی اور شدت پسند لوگوں کے ساتھ ہوگا، اور اگر آپ کا زیادہ ٹائم ٹک ٹاک وغیرہ فضول ایپس پر گزرے گا، فضول ایپس، اگر آپ دینی ویڈیوز نہیں دیکھ رہے ہیں یا فضول ایپس پہ ناچ گانے میں اس طرح کی ویڈیوز میں ٹائم برباد کر رہے ہیں، تو یہ ٹائم عنقریب آپ کو اور آپ کی گھریلو زندگی کو برباد کر دے گا اور آپ کو ذہنی طور پر بے وقوف اور غائب الدماغ بنا دے گا۔ تو کوشش کر کے نا اچھی اچھی ویڈیوز کو دیکھا کریں اور اسلامی چینل جو بھی ہوں ان کو دیکھ کر اچھے لوگوں تک اچھی اچھی باتیں پہنچایا کریں، اور اگر آپ کو میری کوئی باتیں پسند آتی ہیں نا تو کوشش کر کے اس کو شیئر کیا کیجیے، تاکہ جو لوگ میری ویڈیوز کو نہیں دیکھ سکتے ان کو بھی پتہ لگے کہ یار اچھی اچھی باتیں آ رہی ہیں، ہم اس کو دیکھیں۔ جزاک اللہ۔